اچھا، تو آج کی اس وضاحت میں ہم ایک ایسی تاریخی داستان کا جائزہ لینے والے ہیں جو انسانی غرور اور تکبر کے خوفناک نتائج کو پوری طرح اور سچ کہوں تو تھوڑا ڈراونے انداز میں واضح کرتی ہے۔ یہ صرف کوئی عام سی کہانی نہیں ہے، یہ دولت، انا اور زمین کے درمیان ایک بہت ہی گہری کشمکش ہے۔ تو چلیے سیدھا اس واقعے کے اندر چلتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک انتہائی مفلس اور مجبور شخص موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں گر کر رو رہا ہے۔ یہ قارون ہے۔ اس کی حالت اتنی خراب ہے کہ وہ کہتا ہے، کیا میری قسمت یہی ہے کہ مٹی میں پیدا ہوا، مٹی پہنوں اور مٹی میں ہی دفن ہو جاؤں؟ وہ اس غربت اور ذلت سے نکلنے کے لیے موسیٰ سے دعا کی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے۔ یہ الفاظ یاد رکھیے گا کیونکہ آگے چل کر ان کا ایک بہت گہرا مطلب نکلنے والا ہے۔ پہلا حصہ، غربت سے لے کر بے پناہ دولت تک کا سفر۔ اب یہاں سے واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ قارون جب گڑ گڑاتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام اسے دعا مانگنے سے پہلے ایک بہت سنجیدہ وارننگ دیتے ہیں۔ وہ خبردار کرتے ہیں کہ دیکھو، تھوڑے مال پر شکر کرنا اس دولت سے کہیں بہتر ہے جسے سنبھالا نہ جا سکے۔ موسیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے یہ دولت تمہیں اندھا نہ کر دے، لیکن قارون وہ اوور کانفیڈنٹ ہو کر کہتا ہے نہیں نہیں، میں سنبھال لوں گا۔ آخرکار موسیٰ دعا کرتے ہیں اور اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور بس یہاں آتا ہے کہانی میں ایک میسو ٹرننگ پوائنٹ۔ قارون کو کیمیا یعنی الکمی کا راز مل جاتا ہے، مٹی، دھات اور آگ کے ملاپ سے بے شمار سونا بنانے کا طریقہ۔ اچانک حالات ایسے بدل جاتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے جیسے قارون کے گھر سے سورج نکل رہا ہو۔ وہ ایک ایسا عظیم و شان محل کھڑا کرتا ہے جس کے ستون آسمان کو چھوتے ہیں، ایک ایسی شان و شوکت جو اس وقت فرعون کے خزانوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ دوسرا حصہ، قارون کا تکبر اور دولت کا نشہ۔ اب آپ خود اس کردار کا ڈبل سٹینڈرڈ دیکھیں۔ دولت آتے ہی ڈرامائی تبدیلی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک طرف وہ بیچارہ غریب قارون تھا جو کل تک مٹی سے بچنے کے لیے نبی کی دعاؤں کا محتاج تھا، اور اب اس امیر قارون کو دیکھیں۔ جب لوگ اسے یاد دلاتے ہیں کہ بھائی یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے تو وہ بالکل مغرور ہو کر انکار کر دیتا ہے۔ وہ سینہ تان کر کہتا ہے، یہ مال کسی دعا سے نہیں ملا، یہ تو میری اپنی ذہانت، میرے اپنے علم اور میرے ہنر کا نتیجہ ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب ایک بوڑھا آدمی اور موسیٰ علیہ السلام اسے آ کر یاد دلاتے ہیں کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو جو مسکینوں کا حق ہے، تو وہ پوری طرح بپھر جاتا ہے۔ وہ اپنے مال کے ڈیوائن سورس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ وہ صاف کہتا ہے کہ تم فقیر ہو کر مجھ امیر کو بتاؤ گے کہ میں اپنا مال کہاں اور کیسے خرچ کروں؟ یہ مال میری محنت اور عقل سے بنا ہے اور اس میں سے کسی کو ایک پیسہ نہیں ملے گا۔ تیسرا حصہ، ایک جھوٹا الزام اور گھنونی سازش۔ لیکن بات صرف دولت بانٹنے سے انکار کرنے تک نہیں رکی۔ اس کی انا اس حد تک بلائنڈ ہو چکی تھی کہ اب وہ ایک پراپر سازش تیار کرتا ہے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے کے بعد قارون کا لالچ ایک شاطر اور بدنیت منصوبے میں بدل جاتا ہے۔ وہ ایک بازاری عورت کو بلاتا ہے اور اسے ڈھیر سارے سونے کا لالچ دے کر خرید لیتا ہے۔ مقصد صرف ایک تھا، پورے شہر کے سامنے ایک نبی کو ذلیل اور رسوا کرنا۔ پھر ایک بڑی پبلک گیدرنگ ہوتی ہے۔ یہاں قارون اپنا ماسٹر سٹروک کھیلتا ہے اور عوام کے سامنے ایک بہت ہی سنگین اور کیلکولیٹڈ سوال کرتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے، اے موسیٰ، کیا آپ کے قوانین سب کے لیے برابر ہیں؟ کیا انصاف واقعی سب کے لیے ایک جیسا ہے؟ وہ دراصل عوام کے سامنے یہ اسٹیبلش کرنا چاہتا تھا کہ قانون سب کے لیے ایک ہے، تاکہ جب وہ خریدی ہوئی عورت جھوٹا الزام لگائے تو موسیٰ کسی بھی طرح بچ نہ سکے۔ لیکن یہاں جو ہوتا ہے نا، وہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرانے کے بجائے پورے جلال میں آتے ہیں اور اس عورت سے کہتے ہیں، تجھے اس خدا کی قسم جس نے سمندر کو چیرا، جس نے فرعون کو غرق کیا، سچ بتا حقیقت کیا ہے؟ ایک نبی کی اس سچی طاقت اور روحانی دبدبے کے سامنے وہ عورت وہیں ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ رونے لگتی ہے اور پورے مجمع کے سامنے اقرار کر لیتی ہے کہ قارون نے اسے جھوٹ بولنے کے لیے سونا دیا تھا اور موسیٰ بالکل پاک ہے۔ چوتھا حصہ، دی فائنل گرینڈ پریڈ، دولت کی آخری اور سب سے بڑی نمائش۔ اب آپ سوچیں اس شخص کی حالت کیا ہوگی جب ساری چالاکی پش پش ہو گئی اور وہ شہر والوں کے سامنے بری طرح بے نقاب ہوا تو قارون مایوسی اور پاگل پن کی آخری حد تک چلا گیا۔ اس نے طے کیا کہ میں اپنی دولت کی طاقت سے ان سب کو کچل دوں گا۔
کل یہ لوگ دیکھیں گے کہ آخر قارون ہے کون۔ اور اگلے دن وہ اپنے سب سے بہترین سنہری لباس اور فل شاہی تھاٹ باٹ کے ساتھ محل سے باہر نکلتا ہے تاکہ عوام کو مینٹلی کرش کر سکے۔ اس نمائش کو دیکھ کر عام لوگ تو بالکل دنگ رہ گئے۔ وہ رش کرنے لگے کہ کاش ہمیں بھی وہ سب ملتا جو اس قارون کو ملا ہے۔ لیکن وہیں پر اہل ایمان اور دانش مند لوگ بھی تھے جنہوں نے اس ایلوژن کو سمجھ لیا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو سمجھایا اور خبردار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس چمک دمک اور فساد پر رشک مت کرو، یہ سب صرف ایک دھوکہ ہے، ایک ٹیمپریری ایلوژن ہے۔ اصل انعام تو ان کے لیے ہے جو رائٹ پاتھ پر ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ اور اب پانچواں اور آخری حصہ، وہ خوفناک انجام اور قدرتی انصاف۔ اسی وقت اچانک ایک زبردست اور ہلا دینے والا زلزلہ آتا ہے۔ زمین بہت بری طرح کانپنے لگتی ہے۔ قارون کو لگتا تھا نا کہ اس کی طاقت، اس کا سونا اور اس کے یہ پتھر کے محل ناقابل شکست ہیں۔ اب وہ زلزلہ براہ راست اس کے اسی ٹھوس محل کو اپنا نشانہ بناتا ہے۔ اس کا یہ گمان کہ اس کی دولت اسے ہمیشہ محفوظ رکھے گی مٹی میں مل جاتا ہے جب زمین درمیان سے پھٹنے لگتی ہے۔ اور یہاں آپ پویٹک جسٹس دیکھیں، واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر ہے۔ وہ شخص جو شروع میں روتا تھا کہ مجھے مٹی سے بچاؤ، میں مٹی میں نہیں مرنا چاہتا، اب وہی زمین اسے اور اس کے پورے خزانے کو زندہ نگل رہی ہے، اور وہ چلا رہا ہے، موسیٰ مجھے بچاؤ، میں رشتہ دار ہوں، مجھے معاف کر دو، میں ڈوب رہا ہوں۔ وہ بالکل اسی شخص کے سامنے زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا جسے اس نے پوری طرح تباہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو اس وضاحت کو ہم ایک انتہائی گہرے اور سنگین سوال پر ختم کرتے ہیں۔ جب آخر کار زمین پھٹ جائے اور انسان کو اپنے اندر کھینچنے لگے، تو دنیا کی ایسی کون سی دولت ہے جو آپ کو بچا سکتی ہے؟ اس ساری مادی دولت اور چمک دمک کی آخر قیمت ہی کیا ہے جب بات انسان کے اعمال اور روح کے وزن پر آئے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ شکریہ۔